بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اصول الشاشی جو ہے نا جی، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے. جس کی اصول فقہ کی اس کی تعریف، اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض. اصول فقہ کی تعریف اور موضوع اور غرض. تعریف: علم یبحث فیہ عن اثبات الادلۃ للاحکام. علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ادلہ کے اس بات سے احکام کے لیے. کیا مطلب کہ ادلہ شرعیہ سے احکام کس طرح ثابت ہوتے ہیں. ادلہ شرعیہ سے احکام کس طرح ثابت ہوتے ہیں. ادلہ شرعیہ سے احکام کس طرح ثابت ہوتے ہیں. یہ قوانین بیان ہوتے ہیں کس میں؟ علم اصول فقہ. علم اصول فقہ میں کہ ادلہ شرعیہ سے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، ان سے شرعی مسئلہ کس طرح ثابت کرنا ہے. ان سے شرعی مسئلہ کس طرح ثابت کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو قوانین ہیں جس فن میں بیان ہوتے ہیں، اس کا نام ہے علم اصول فقہ. کیا نام ہے؟ علم اصول فقہ. تو اصول فقہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ادلہ کے اثبات للاحکام سے. ادلہ کے اثبات باب فعل ثابت کرنا، یعنی ادلہ سے احکام شرعیہ کس طرح ثابت ہوتے ہیں. ادلہ سے احکام شرعیہ کس طرح ثابت ہوتے ہیں. قرآن پاک سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے کس طرح ثابت ہوتے ہیں. کون؟ احکام شرعیہ. احکام مراد احکام شرعیہ ان ادلہ سے کس طرح ثابت ہوتے ہیں. موضوع ہے اس کا الادلۃ والاحکام. الادلۃ والاحکام. اس لیے اصول فقہ کی کتابوں میں پہلے 4 دلیلوں کی بحث ہوتی ہے، کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس. اس کے بعد آخر میں مختصر سی احکام کی بحث ہوتی ہے کہ ان سے احکام کس طرح ثابت ہوئے. بات سمجھیے. تو اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ادلہ اور احکام. کیا ہے؟ ادلہ اور احکام. ادلہ اور احکام. ادلہ اور احکام یہ کیا ہے؟ موضوع ہے اس کا اصول فقہ کا. اور غرض معرفت الاحکام الشرعیہ فرعیہ. یہ مختصر دس ہے، اگلی بار نور المعارف میں پھر وہ کچھ گلہ کر دیں گے. معرفت الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن الادلۃ التفصیلیات. غرض جو ہے نا علم اصول فقہ کی کہ ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ فرعیہ کی معرفت. احکام شرعیہ فرعیہ کی معرفت. فرعیہ یعنی فرع، عقیدہ، اس کے مقابلے میں جو حکم شرعی اس کو فرعیہ کہتے ہیں. تو ادلہ تفصیلیہ بھی ہر دلیل سے جو حکم شرعی ثابت ہے وہ کون سا ہے جی؟ تو اس کی غرض یہ ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ، احکام شرعیہ فرعیہ کی معرفت. کن سے؟ ادلہ تفصیلیہ سے. ادلہ تفصیلیہ سے. مثلا ایک ہے دلیل اجمالی
کہ الامر للوجوب وہ آ جائے گا کہ قرآن پاک میں جو امر کے صیغے ہیں ان سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، ان سے فرضیت ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ زکوٰۃ ثابت ہے قرآن پاک سے اور فرض ہے، اس پر دلیل کیا ہے، تو ہم کہیں گے وآتوا الزکاۃ۔ اب یہ اس کی تفصیلی دلیل ہے۔ اس طرح کوئی پوچھے کہ بھئی نماز فرض ہے قرآن سے ثابت ہے، اس کی خاص دلیل کون سی ہے، تو ہم کہیں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ عَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ۔ بھئی وضو کی خاص کر کے دلیل کون سی، تو ہم آیت پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا۔ آگے سمجھ، اس طرح نکاح طلاق وغیرہ میں تو احکام شرعیہ معرفت، لیکن کن سے؟ ادلہ تفصیلیہ سے۔ کن سے؟ ادلہ جمع دلیل، عدل لا فعلہ۔ ادلہ تفصیلیہ سے کن کی؟ احکام شرعیہ فرعیہ کی معرفت۔ یہ کیا ہے؟ یہ غرض ہے کس کی؟ بات سمجھیے؟ اے شاباش، اچھا جی، کیونکہ پہلی کتاب ہے صرف اتنا ہے، اگلی بار پھر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی جو ہے ان کے مصنف کا تعارف تھوڑا سا۔ اصول الشاشی اصول فقہ حنفی کی ایک مسلم الثبوت، وہ مسلم الثبوت علیحدہ کتاب ہے، یہاں یہ لغوی معنی مراد ہے کہ مانی ہوئی ایک مسلم الثبوت بنیادی کتاب ہے، جس کا مصنف ان بااثر متقدمین فضلاء میں سے ہے جو ریا و سمع اور نمود و شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ صاحب کتاب نے اخلاص و حسن نیت اور نفع رسانی خلائق کو باعث ثواب دارین سمجھ کر اپنا نام نامی صفحات کتاب پر ظاہر نہیں فرمایا۔ شارحین نے بھی مصنف کے متعلق کوئی تصریح نہیں کی۔ فرست کتب خانہ آصفیہ ریاست حیدرآباد دکن میں اس کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے، مگر اس میں بھی مصنف کا خانہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ اچھا جی، محبوب الالباب فی تعرفۃ معرفۃ تعریف الکتب الکتاب فرست پٹنہ میں اس کا کوئی قلمی یا مطبوعہ نسخہ نہیں ہے۔ اکتفاء القلوب ما ہوا مطبوع میں اصول فقہ کے تحت لکھتے ہیں الشاشی الملقب الکفال، لیکن یہ کتاب زیر بحث اصول الشاشی کے علاوہ اور مصنف بھی اور ہیں، اس واسطے کے ملقب الکفال دو شخص گزرے ہیں، ایک ابو بکر محمد بن علی بن اسماعیل الکفال 314 ہجری، دوسرے ابو بکر عبداللہ بن احمد بن عبداللہ الکفال۔ اگر یہاں اول مراد ہوں تو یہ شافعی المذہب ہیں اور اصول شاشی حنفی مذہب کے مطابق تالیف ہوئی ہے اور اس کے مصنف اسی مذہب کے ہیں، اور اگر ثانی مراد ہوں تو یہ شاشی نہیں بلکہ یہ مروزی ہیں۔ فہرست خدیویہ مصر میں اصول شاشی کا مطبوعہ ہند 1199 کے تحت میں مصنف کا نام اسحاق بن ابراہیم شاشی سمرقندی متوفی 325 لکھا ہے، 325۔ ان کی کنیت ابو ابراہیم ہے، اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم اور سیکھا تھے۔ جامع کبیر کی روایت ابو سلیمان جوزجانی کے واسطہ سے زید بن اسامہ کرتے تھے، بواسطہ زید بن اسامہ کرتے تھے، یعنی وہ امام محمد صاحب نے جامع کبیر۔ ان کی وفات مصر میں 325 میں ہوئی۔ حاجی خلیفہ ملا کاتب چلپی نے اس کتاب کو کتاب الخمسین کے نام سے لکھا ہے، اور وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ اس کی تصنیف کے وقت مصنف کی عمر 50 سال کی تھی، اور مصنف کا نام نظام الدین شاشی تحریر کیا ہے۔ وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف 50 روز میں تصنیف کی گئی،
اس لیے اس کو خمسین کے نام سے کے ساتھ مشہور ہو گئی. جیسے اور بعض کتابیں یک روزی وغیرہ شرح کوئی سبوجی سیستانوں کے نام سے مشہور ہیں. مولانا عبدالحی صاحب نے الفوائد البہیہ میں صاحب کشف کی عبارت بلا نکیر نقل کی ہے. اگر صاحب کشف کی تحقیق قابل وثوق سمجھی جائے تو مصنف کا نام نظام الدین کہنا بے جا نہ ہوگا، مگر غیر مشاہیر علماء میں ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ کتب تواریخ میں اس نام کے مصنف کا کہیں پتہ نہیں چلتا. شاش کے متعلق دائرۃ المعارف میں اور لغت کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جو ماوراء نہر عروس علاقے کے متعلقات میں سے ہے. جی تو اس طرح یعنی کہ جوڑ جاڑ کے تو جو ہے نا وہ 335 تو لکھا ہے نا کتاب کے کیونکہ وہ مطلب مل نہیں سکا وثوق نہ ہوتا واسطے. جی تو نام جو ہے وہ جو مشہور ہوا وہ اسحاق بن ابراہیم شاشی، اسحاق بن ابراہیم شاشی سمرقندی 325 ابسال جو لکھا ہے اسی طرح یعنی اتنا مختصر سا تعارف ہے. باقی اس کی شروع شرح شیخ محمد بن حسن خوارزمی فارابی مشہور شمس الدین شاشی. اچھا جی فصول الحواشی پی احسن الحواشی علی اصول شاشی، عمدۃ الحواشی یہ اس کی شرح ہے، لیکن یہ جو ہے نا فصول الحواشی وہ اچھی شرح اس کے اوپر پھر عربی حاشیے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اصول شاشی کے مصنف کا مختصر سا تعارف ہے. یعنی یہ قدیم زمانے کی کتاب ہے. جو وضاحت کی ہے وہ یہی ہے کہ 325 ہجری میں وصال ہے. جی تو زہر ولادت اس سے پہلے ہے. تو اگر 50 سال کی عمر میں لکھی ہو تو پھر یہ 25 سال پیچھے اور 300 تو یہ تقریباً جو محدثین ہیں امام مسلم امام ترمذی ان کا زمانہ بنتا ہے جا کر، جس زمانے میں یہ علامہ شاشی حنفی تھے. ان کی یہ بنیادی کتاب ہے. باقی جو کتابیں اصول فقہ کی وہ ساری ان کے بعد ہیں. کس سے؟ اصول شاشی کے بعد. بس سمجھیے ماشاء اللہ.